بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا. درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا. اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے جس پر پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. بارگاہ خداوندی میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر شان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. یہ انسان گمان یہ کرتا ہے کہ اسے آزمایا نہیں جائے گا, اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈالا جائے گا, اس وجہ سے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے جن کو آزمایا گیا, جن پر آزمائش آئی, جن پر مصیبتیں پڑی, وہ انبیاء کی جماعت ہے. اگر آزمایا نہ جاتا تو انبیاء کو نہ آزمایا جاتا. اور اللہ رب العزت دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا اللہ ضرور تمہیں آزمائش کا یا خوف دے کر آزمائے گا, یا بھوکا رکھ کر آزمائے جا, یا تمہارے مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائے گا, یا تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائے گا. آگے اللہ پاک نے خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا یہ جتنی آزمائش ہے, مال کی کمی, کسی کا خوف, بھوک اور پیاس اور پھلوں کا نقصان, فرمایا ان سب پر صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی بشارت دی جا رہی ہے. جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا.
جتنا اللہ اسے آزمائے گا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس ثمرات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یا تو اللہ بچپن میں تمہاری اولاد تم سے لے لے گا، یا جوانی میں تم سے تمہاری اولاد چھین لے گا۔ تو فرمایا جو اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر اور ان کے واپس بلانے پر، اس لیے کہ اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد بڑی محنت سے بڑی مشقت سے بندہ پروان چڑھاتا ہے، جب بڑھاپے کی عمر ہو بندے کو سہارا ہوتا ہے اپنی اولاد کا کہ وہ میرا بازو بنے گی، وہ میرے کام آئے گی، وہ میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بٹائے گی۔ اللہ کہتا ہے جب میں اسے لے لیتا ہوں اس پر فویلا نہیں کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس پر اللہ کہتا ہے اجر بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ توجہ کرنا، صحن کعبہ ہے، کعبہ شریف کی دیوار ہے، میرے لجپان نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر سہارا لے کر آرام کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضور کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی ہم کو کافروں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ہم پر بڑے ظلم کر رہے ہیں، ہمارا جگہ جگہ سے راستہ روک رہے ہیں، جگہ جگہ سے ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، آقا آپ کیوں نہیں ان کی بربادی کے لیے دعا کرتے اور ہمارے سکون کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا تھا حضور ہاتھ اٹھا سکتے تھے، ان کی بربادی کی دعا کر سکتے تھے، انہیں صبر کی تلقین کر سکتے تھے، ان کے لیے امن و سکون کی بشارت دے سکتے تھے، لیکن نجوان نبی نے حضرت خباب کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا اے میرے صحابی یہ تو کوئی آزمائش نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، جنہوں نے توحید کا پرچار کیا ہے، جنہوں نے رب کو ایک مانا ہے، فرمایا ان پر آرے بھی چلائے گئے ہیں لیکن استقامت پر قائم رہے ہیں، راستے کو نہیں چھوڑا، مصیبت کو برداشت کیا ہے، تکلیف کو برداشت کیا ہے، لیکن اسلام کا راستہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا ہم پر ایسی تکلیف نہیں آئی ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا زندہ تنکور کر دیا گیا ہے، زندہ لاشوں کو جلایا گیا ہے، ان پر آرے چلائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے آرا چلنا برداشت کیا، زندہ زمین میں دفن ہونا برداشت کیا ہے، لیکن اسلام کا راستہ نہیں چھوڑا۔ جتنی مصیبتیں آئی ہیں، اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار کی بیماری کے ایام ہے، علالت ہے، بخار زیادہ ہے، میں نے ہاتھ آگے کیا حضور سے مسافر کے لیے، فرماتے جب حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اتنی تپش، اتنی اس کے اندر جلالی شک، اتنا بخار تیز، میں نے عرض کی حضور آپ اتنا تیز بخار، اتنی آزمائش میں آپ ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو سعید خدری یہ تو کوئی آزمائش نہیں ہے، فرمایا ہاں سن، جتنا اللہ کسی کو مقام بلند کرنا چاہتا ہے اتنا ہی آزمائش میں اسے زیادہ عطا کرتا ہے، اتنی مصیبت زیادہ دیتا ہے، اتنی پریشانی اس کا گھیر کر آتے ہیں، فرمایا ہر طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ابو سعید خدری سن، اس کائنات میں اللہ نے مجھے محبوب کائنات اور محبوب خدا کہا ہے، لیکن سب سے زیادہ آزمایا بھی مجھے گیا ہے۔ ابو سعید خدری سن، جب میں دنیا میں آیا میرا باپ نہیں تھا، کیا یہ میرے لیے آزمائش نہیں تھی؟ 6 سال کی میری عمر تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میرے لیے مصیبت نہیں تھی؟ 8 سال کی عمر کا تھا، دادا کا انتقال ہو گیا، کیا میرے لیے آزمائش نہیں تھی؟ ابو سعید خدری میں جب جوان ہوا 40 سال کو پہنچا، اعلان نبوت کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگا، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، لوگوں نے میرے دندان شہید کیے،
لوگوں نے میرا راستہ روکا ہے۔ ابو سعید خدری، میں نے خدا کا راستہ نہیں چھوڑا، تکلیفوں پر صبر کیا ہے، اللہ نے محبوبی تو مجھے ہی بنایا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش، جتنی بڑی مصیبت، جتنی بڑی پریشانی ہوگی، جتنا بندہ آزمائش میں مبتلا ہوگا، فرمایا اتنا ہی اللہ اسے مقام مرتبہ عطا کرے گا۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ مومن کو آزمائش دے کر آزماتا ہے اور دیکھنا یہ چاہتا ہے یہ میری نعمتوں پر شکر کتنا کرتا تھا، میری مصیبت پر صبر کتنا کرتا ہے، فرمایا دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے پھر حضرت ابو سعید خدری سے بات کرتے ہوئے کہا، فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 12 سال، آپ پریشان ہوئے ہو، کتنا سال؟ 12 سال۔ مجھے 1 ہفتہ بخار ہو جائے، آپ کو 1 ہفتہ بخار ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے جناب ایوب کو 12 سال بیماری میں مبتلا کیے رکھا۔ صبح پوچھتا ہے، کہتا ہے بڑا لطف آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور میاں شاہ فرماتے دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رین پیارے۔ ان پیاروں ہم تو اور کسی کو پیار سمجھتے ہیں، ہم کسی کو اور اپنا پیارا سمجھتے ہیں۔ جناب ایوب نے جو جواب دیا ہے، حضور رومی کشمیر نے تکلیفوں پر بات کرتے ہوئے بات کی ہے، فرمایا دکھ قبول محمد بخشا، راضی رین پیارے۔ فرمایا اگر وہ مجھے تکلیف دے کر آزمانا چاہتا ہے، محبوب کے نام پر یہ بھی برداشت ہے، محبوب راضی ہو جائے، محبوب راضی ہو جائے۔ ایک اللہ محبوب ہے، ایک آمنہ کا نام محبوب ہے، اور ایک اہل بیت اطہار اللہ کے محبوب ہے۔ ان کی محبت مل جائے، دکھ جتنا ملتا ہے مل جائے۔ اور توجہ کرنا، جناب امام علی مقام امام حسین آپ کی توجہ لے کر یہاں اس لیے آیا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ امام پاک ذات کے لیے نہیں نکلتے تھے، اپنی برادری کے لیے نکلے تھے، خاندان کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اب ہر بندہ یہاں سے اتنا خرچہ کر کے کعبے کو تکنے کے لیے جاتا ہے، مدینے کی یاد کے لیے ترستا ہے۔ میرا امام دین کی خاطر مکہ بھی چھوڑ رہا ہے، مدینہ بھی چھوڑ رہا ہے۔ میرا امام وہ ہے، میرا امام وہ ہے جس کا نانا نبیوں کا سلطان ہے، جس کا باپ اولیاء کا سردار ہے، جس کی ماں خاتون جنت ہے، اور جن کا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ میں پردیش میں جاؤں، آپ پردیش میں جاتے ہیں، نانا زندہ ہو، نانی زندہ ہو، دادا زندہ ہو، بھائی زندہ ہو، والدین زندہ ہو، عارضی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اپنا پردیش چھوڑنا پڑے تو بندہ رو رو کے حال برا کر دیتا ہے۔ اس نے جانا مزدوری کے لیے ہے، اس نے جانا پیسہ کمانے کے لیے ہے، اس نے جانا دنیا کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اسے یقین ہے واپس ان کا ملاقات ہوگی۔ میرے امام کو پتا تھا مدینہ چھوڑ کے واپس نہیں آنا، لیکن اتنا پتا ضرور تھا جن کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں وہ کربلا میں ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ تھوڑے جہاز سے بولو یار، جتنی بارش میں ٹھنڈ پی ہے اتنی سبحان اللہ بھی ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ توجہ کرنا، میرے امام نے کعبہ چھوڑا، کربلا کی سرزمین پر آئے۔ آپ جناب علی اصغر کو جب باہر سے شہید کر دیا گیا، 6 سال کی عمر ہے، ہاتھوں پر اٹھایا ہے، خیمے میں تھے، سارے داڑھی کے بال کالے تھے۔ جب علی اصغر کو اٹھایا، باہر سے اندر گئے، داڑھی سفید ہو گئی۔ کس کے غم میں؟ امام علی اصغر کے غم میں۔ آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے،
آئی کہ آپ کی بہن سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی ابھی خیمے سے باہر گئے ہو، داڑھی کے سارے بال کالے تھے، واپس آئے ہو تو سفید ہو گئی ہے۔ فرما علی اصغر کے غم نے پورا کر دیا ہے۔ اب توجہ کرنا، جب امام علی اصغر کو اٹھایا، 6 سال کا علی اصغر ہے، میں گل کرنا ممبر پر بے شوکی، تو سب پکیاں نے سائی وچ بے سننا سوکھا، پتر دینا ہوگا۔ اسے وجہ تے حضور رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آؤ فرماتے سی خاتے مکھنا پکانا کشمیر فرماتے قوت ہوتے بندہ وہ مضبوط بھی طاقتور بھی ہوئے، پیو بھی تگڑا ہوئے، خاندان بھی تگڑا ہوئے، نانا بھی تگڑا ہوئے، زور نہ لائے، سب کچھ تگڑا ہوئے پر زور نہ لائے۔ فرمایا توجہ، فرمایا زور لا کے اسا کی دسنا، اسا سارا زور اسلام واسطے لایا، یزید واسطے نہیں لایا۔ حسین یزید زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے۔ آئیدہ پھر بولو حضور رومی کشمیر فرماتے قوت ہوتے زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اٹھے پیاس چل دین تنید سائی۔ توجہ، اللہ نے کہا حسین جی پردیس وطن اپنا نہیں ہونا، غیر وطن اسی کار چھوڑنا پہ سی ٹھیک آ، بچے دینے پہ سن ٹھیک آ، مال وچ کمی ٹھیک آ، پانی وچ کمی ٹھیک آ۔ فرمایا یا اللہ اے حسین ہے، نبی کا نواسا ہے، اس کی رگ رگ وچ خون مصطفیٰ ہے، تو زبان مصطفیٰ کی چوس ڈالے ہے، جے پانی وقتا کے چھوڑے آتے ڈالے ہے۔ جو جو کل ختم کرنے آخری کل کرنے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ضرور آزماؤں گا۔ امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سخاوت اور جن کا بینک بیلنس اب بھی مدینہ شریف کے اندر نام چل رہا عثمان غنی کا، لیکن وہ عثمان غنی جب آزمایا اللہ نے، 40 دن کر باغیوں نے محاصرہ کیے رکھا، گھر کا پانی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، اپنا بھی کوئی نہیں، 40 دن آزمائش میں رہے۔ عثمان غنی جب اپنے قریب آئے، کہا عثمان غنی اجازت ہو تو ان باغیوں کو ہم بھگا دیں گے۔ فرمایا جان پر کھیل لوں گا، پر نبی کا مدینہ جناب والا خون سے نہیں بھروں گا، اس لیے جان دینا منظور ہے، مدینے کی حرمت پامال کرنا
سنت بھی کڑی پر ہے، ماڑی بھی کڑی پر ہے، پر کال مکاسا عثمان غنی نے، پھر انہوں نے کہا عثمان غنی ایسا کرو، یہ جو خلافت ہے، خلیفہ ہیں آپ، یہ کسی کو دے دیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے چادر دے گا، باغی کھینچنا چاہیں گے، شہادت قبول کر دینا، خلافت لے لے گیا۔ وہ عثمان غنی، توجہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بغیر پانی کے، بغیر کھائے، پھر شہادت بھی دے دی۔ اللہ کے محبوب نے ویسے تو نہیں فرمایا جو جتنا آزمایا جاتا ہے اتنا مقام ملتا ہے، گل ختم کرنے گل کر لگا۔ حضور نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جنت میں داخل ہوگا، اس کے چہرے کی نور کی وجہ سے میری جنت روشن ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔